بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کینیڈا کے بارے میں جو ہے اپنی ویڈیوز کا آغاز کر دیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کینیڈا کے سب سے بڑے صوبے انٹاریو کے متعلق ہے۔ اور دیکھیے، سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ بات جان لیجئے کہ اگر آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں، چاہے امیگریشن آپ لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ یہاں پر اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے کام کے سلسلے میں ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی پروگرام کو جاننے سے پہلے آپ کو کینیڈا کا حدود و اربا معلوم ہونا چاہیے۔ کہ فرض کیجئے جیسے اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، کس صوبے میں کون کون سے مواقع موجود ہیں، اور کہاں پر اگر آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو کون سی جگہیں ہیں، کون سا صوبہ بہتر ہے، اگر کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو کون سا صوبہ مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ کھولنے چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اچھی جاب مل جائے، تو آپ پک اینڈ چوز کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا صوبہ کس چیز کے لیے بہتر آپشن ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ سب سے پہلے جو بھی کینیڈا کے لیے انٹرسٹ رکھتا ہے اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ کینیڈا کے صوبوں کے متعلق اور وہاں کی حدود اربا، وہاں کی کیا انداز ہے، جان لیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میرے کچھ جو ویڈیوز ہوں گے وہ کینیڈا کے صوبوں کے بارے میں ہوں گے، ان کا انٹروڈکشن ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو جب پروگرامز بتاؤں گی اسٹوڈنٹ کے لیے، ورک پرمٹ کے لیے، امیگریشن کے لیے، وزٹ ویزے کے لیے، تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ آپ کو کون سا جو ہے وہ صوبہ پک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو میری ویڈیو ہے، ولاگ ہے، سب سے بڑے صوبے انٹاریو کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جو کینیڈا کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا نام انٹاریو ہے، اور انٹاریو اس لیے سب سے بڑا ہے کہ اس میں بہت تقریباً 52 سٹیز ہیں، اور سٹیز کو بھی اگر ہم اور مختصر کر لیں، ان کو اور ڈیوائیڈ کر لیں، تو جو ٹاؤنز ہیں چھوٹے، ان کی تعداد 82 ہے۔ تو بہت بڑا صوبہ ہے، بہت زیادہ لوگ جو بھی وہاں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلا ان کا ڈیسٹینیشن جو ہوتا ہے وہ انٹاریو چوز کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹاریو کے نام سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ٹورانٹو، تو آپ لوگ فوراً پہچان جائیں گے، اچھا جی کینیڈا۔ تو کینیڈا کے نام کے ساتھ ہی ٹورانٹو جب ہم کہتے ہیں یا ٹورانٹو کہتے ہیں تو لوگ اس سے زیادہ فیملیئر ہیں۔ بہت زیادہ پاکستانی، انڈینز اور پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ ہر طرح کی زبان وہاں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ جب آپ بازاروں میں جائیں گے، مارکیٹ جائیں گے، تو اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر پاکستانی یا انڈین زیادہ ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ پان کی دکانیں نظر آتی ہیں، کپڑوں کی دکانیں، جولرز کی دکانیں نظر آ رہی ہیں، اور پاکستانی گانے بج رہے ہیں اور انڈین گانے جو ہیں وہ بج رہے ہیں۔ اور میرا بیٹا جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا کریں اماں۔ اچھا جناب، تو اس طرح سے وہ رات کے 12-1 بجے تک وہاں دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ جب ہم لوگ نئے نئے وہاں پر گئے تو دیکھا، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جیسے کراچی والوں کا انداز ہے کہ پان ضروری ہے، تو وہاں ان کو بالکل گھر کے سامنے جو ہے وہ پان کی دکان مل گئی تھی، رات کے 12 بجے تک کھلی ہوئی ہے، لوگ گپے مار رہے ہیں۔ تو وہاں کا جو کلچر ہے، آپ کو اگر آپ لوگ اپنے ہی ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو چاہے آپ انڈیا سے ہوں چاہے پاکستان سے ہوں، تو آپ لوگوں کے لیے جو ٹورنٹو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو انٹاریو کا سب سے مشہور شہر اور وہاں کا کیپٹل جو ہے وہ ٹورنٹو ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے مشہور شہر جو ہیں وہ میں آپ کو ان کے نام بتا دیتی ہوں، شاید آپ ان کے ناموں سے واقف ہوں کیونکہ آپ کا کوئی رشتہ دار، عزیز، دوست وہاں رہتا ہو۔ تو برمپٹن اور مسز ساگا دو جو ہیں اس کے مشہور ترین ہیں۔ مسز ساگا پرانا علاقہ ہے، اور نیو مسز ساگا، اولڈ مسز ساگا جو اس کی سٹیز ہیں، یہ وہ علاقے تھے کہ جہاں پر بہت زیادہ پاکستانی اور انڈینز آپ کو وہاں پر ملیں گے، مور دین جو کینیڈین ہیں ان کی توسط سے۔ اور پھر جب وہ ہلکے ہلکے آگے بڑھنا شروع ہوا پچھلے 8-10 سال میں، تو نیا علاقہ جو ہے وہ اب تو خیر بہت آگے تک چلا گیا ہے، جو مگر سیکنڈ مشہور علاقہ جو ہے وہ برمپٹن ہے۔ اور وہاں پر تو اب میں نے کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح وہاں جو ہے وہ رکشا سروس شروع کر دی ہے۔ تو کسی نے ویڈیو بنا کے لگائی تھی کہ وہاں پر جیسے پاکستان میں رکشا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ رکشا جو ہے وہ میٹر والے رکشا وہاں چل رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے
فار فن کیا ہے یا وہاں سے پرمیشن لے لی ہے. تو بالکل ایسا ماحول ہے جیسے آپ انڈین دکانوں پہ چلے جائیں گے تو وہاں پر جو ان کے صبح کے انڈین ہے اگر تو بھجن ان کے جو ہوتے ہیں مارننگ میں، جیسے ہمارے یہاں صبح جو ہے وہ ہم لوگ قرآنی آیتیں یا قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں ان کو ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ جب جائیں گے تو وہاں آپ کو بہت آسانی سے گرودوارے مسجد مل جائے گی، آپ کو کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی. تو اگر آپ لوگ اپنی ماحول میں بہت کمفرٹیبل فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بیسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ٹورانٹو ہے. اس کے علاوہ مارکھم، کیمبرج، اوشوا، برینٹ فورڈ، پکرنگ، ریچمنڈ، ونڈسر، بلنگٹن، لنڈن، یہ سارے جو شہر ہیں یہ انٹاریو کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے پارسن ایئرپورٹ وہ بھی ٹورنٹو میں ہے. ٹورنٹو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت آسانی سے بارڈر آپ کا یو ایس اے کا لگتا ہے. آپ اگر بائی کار جانا چاہیں تو بہت آسانی سے آپ بارڈر کراس کر کے جا سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی ٹرین کی ضرورت ہے نہ کسی پلین کی ضرورت ہے. ٹورنٹو جو ہے وہ مشہور ہے، کوئی کچھ جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن نیاگرا فال جو سب سے بڑی فال، سب سے بڑی خوبصورت فال ہے، آدھی یو ایس اے میں آدھی کینیڈا میں ہے، یہ وہاں پر آپ کو نیاگرا فال کا علاقہ ملے گا. بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اور وہاں پر بورڈز جو ہے ان میں بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، اور جب وہ آبشار کے قریب سے گزرتی ہے اور جو اس کی پریشر اور پھوار پڑتی ہے وہ ایک بہت خوبصورت ایکسپیرینس ہے. تو اگر آپ کہیں گھومنے کے لیے کبھی آنا چاہیں، وزٹ کرنا آنا چاہیں، تو یہ سب سے بڑی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ وہاں کے لیے اٹریکشن ہے وہ نیاگرا فال ہے. اس کے علاوہ وہاں کا امیوزمنٹ پارک، زو یہ بہت مشہور ہیں. اس کے علاوہ آپ کو رولر کوسٹر وہاں پہ بہت بڑی ملے گی، سب سے بڑی جو ہے ہیوج. اور جناب علی آپ وہاں کا اور جو تھرڈ موسٹ پاپولر ہے وہ سی این ٹاور ہے. تو اس ٹاور کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں، سب سے اوپر جاتے ہیں اور ریوالونگ ریسٹورینٹس ہیں، اور وہاں سے آپ بہت آسانی سے پورے انٹاریو کا تو نہیں لیکن ٹورنٹو کا بہت خوبصورتی سے جو ہے نظارہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جیسے کہ ٹرانسپورٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر انڈر گراؤنڈ بھی سب وے ہے، یعنی ٹرین چلتی ہے انڈر گراؤنڈ، اوور دا گراؤنڈ، ابو دا گراؤنڈ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ٹیکسی، بسز کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے. تمام جو محلے جسے ہم کہتے ہیں تو ان کی گلیوں میں بسیں آتی ہیں. ایسا نہیں کہ مین اسٹاپ پہ مین سڑک پہ چلی گئی، بلکہ ان کے روٹس ایسے ہیں کہ گھروں کے سامنے سے گزرتی ہیں. اور ان کے ٹائمنگز ہوتے ہیں. بس میں جب آپ بیٹھیں گے تو بس کے ڈرائیور کی پیچھے والی سیٹ پر آپ کو بروشرز لگے ہوئے مل جائیں گے. وہ بروشر آپ اٹھا لیں اور اس بروشر میں تمام روٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ کس کس رستے سے یہ بس گزرے گی، ان کا نمبر، کس اسٹاپ کا کون سا نمبر ہے، اور کتنے بج کے کتنے منٹ پر اس کا وہ آئے گی، اور اس کے روانگی کا اور واپسی کا روٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی ہیلپ لائن ہوتی ہے. کسی بھی اسٹاپ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے وہ نمبر بس کا نمبر جو ہے وہ اس پہ ڈائل کیا، وہ آپ کو فوراً بتا دے گی کہ اب 2 منٹ بعد 5 منٹ بعد یہ بس آپ کے اس اسٹاپ پر آ جائے گی. تو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے. اور جناب علی اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت کراؤڈڈ ہے، بہت زیادہ بریجز ہیں اور فاسٹ ٹریفک ہے، بہت رف ٹریفک ہے. زیادہ تر ہمارے پاکستانی انڈین لوگ جب سے وہاں پہ پہنچے ہیں تو بہت رف ڈرائیونگ ان لوگوں نے، ہائی اسپیڈ والیوم پہ میوزک آن ہوتا ہے، اور تو وہاں کا جو ڈرائیونگ ہے تھوڑی سی ہارڈ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت آسانی سے جو ہے وہاں پہ ڈرائیو کر سکیں کیونکہ بہت رش ہے، بہت کراؤڈڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. منیمم ویج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کی منیمم ویج پر آور $15 ہے اگر آپ وہاں کام کرتے ہیں، کیونکہ پورے کینیڈا میں زیادہ تر جو ہائی اینڈ جابس ہیں، اپر لیول جابس ہیں، تو وہ تو سیلریڈ ہوتی ہیں، تنخواہ والی ہوتی ہیں. لیکن جو بہت ہائی لیول کی جابس نہیں ہیں، ایڈمنسٹریشن ہیں اور دوسرے ہیں، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پر آور جاب دیتے ہیں. ایک دن میں 8 گھنٹے آپ کے ٹائم ہوتے ہیں، یعنی موسٹ آف دا ٹائم مور دین 40 آور اگر ویک میں آپ جاب کرتے ہیں تو وہ اس کو کنسیڈر ہوتا ہے آفٹر 44 آورس کنسیڈر ہوتا ہے اوور ٹائم. سو جسٹ سپوز آپ نے کام کیا پورے ہفتے میں، اگر 3 دن 5 دن
4 دن اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو ورک آپ کا ہے 1 ویک کا، اگر وہ 44 آور سے زیادہ ہو گیا ہے تو جتنے آور آپ زیادہ کام کریں گے آپ کو 1.5 سیلری ملے گی پر آور کے حساب سے. ٹھیک ہے. اگر آپ رات کی جاب کرتے ہیں جس کو گریو یارڈ شفٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ الاؤنس ہوتا ہے $1 یا 50 سینٹس مور. جو لوگ رات کی شفٹ کرتے ہیں ان کو $1 یا 50 سینٹ یا $1.50 جو بھی اس کمپنی کا رول ہوتا ہے وہ اس کو ایکسٹرا منی دی جاتی ہے رات کی شفٹ کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ تو وہاں کا منیمم پیئنگ اسکیل ہے، یعنی $15 سے کم کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا، چاہے آپ میکڈونلڈز میں ہوں، چاہے کوئی بھی ٹائپ کی جاب آپ کر رہے ہیں، آپ کو پر آور اس سے زیادہ ملیں گے، کم نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے جناب. یہ تو منیمم اس کا ہو گیا. نیاگرا فالس، سی این ٹاور، انٹاریو میوزیم، آرٹ گیلری آف انٹاریو، اور ایکیوریم بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ایکیوریم ہے، آپ کو پورا دن چاہیے ایکیوریم میں گھومنے کے لیے. اور کینیڈا ونڈرلینڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امیوزمنٹ پارک ہے وہاں پر بہت بڑا، وہ بہت اچھا ہے. ٹورنٹو کا زو بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ہے، بہت طرح طرح کے جانور آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گے. پورا ایک دن آپ کو کم از کم چاہیے زو کی سیر کرنے کے لیے. اگر ہم وہاں پہ یونیورسٹیز دیکھتے ہیں تو سب جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں یونیورسٹی آف ٹورنٹو اینڈ یونیورسٹی آف واٹرلو. اس کے علاوہ بھی مختلف جو اس کی چھوٹی سٹیز ہیں ان میں وہاں یونیورسٹیز موجود ہیں، مگر یہ دو یونیورسٹیز جو ہیں ذرا مشہور ہیں. اس کے علاوہ ہمبر کالج وہاں بہت مشہور ہے ٹورنٹو کا. وہاں بہت واسٹ جو ہے وہ آپ کو پروگرامز، شارٹ کورسز جو ہیں وہ وہاں پر مل جائیں گے. اگر آپ سرٹیفکیٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں. وہاں پر بہت زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھائی کے لیے. آپ کو کوئی پرابلم ٹورنٹو میں نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو بہت آسانی سے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، آپ کے کلاس فیلوز جو ہیں آپ کی زبان میں بولنے اور سمجھنے والے بہت آسانی سے مل جائیں گے. اس کے علاوہ جب آپ نئے آتے ہیں کسی بھی سٹی میں تو وہاں پر بہت بڑے بڑے گورنمنٹ کی طرف سے اسائنڈ آپ کے لیے کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جب آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں وہیں پر وہ آپ کو تمام ایڈریسز دے دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں آپ جائیے نیکسٹ ڈے ان کے پاس، اپنے آپ کا اپنا پاسپورٹ دکھائیے یا اپنا PR کارڈ یا سٹیزن شپ کارڈ، اور وہ آپ کو وہاں انرول کر لیتے ہیں. فری آپ کو انگلش کلاسز دیتے ہیں. اگر آپ کو گھر ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے، نوکری ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے اب جب آپ نئے جاتے ہیں تو آپ فوراً کے فوراً تو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس اور پرنٹرز اور اسکینرز اور فیکس مشین تو نہیں خرید سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز وہاں فری آف کاسٹ ہے. آپ وہاں جائیے، اپنے ریزیومز بنائیے، وہاں لوگ ہیں آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کو ریزیومے کیسے بنانی ہے. بہت زیادہ واسٹ مٹیریل میں آپ کو بکس وہاں پہ مل جائیں گی جس کو دیکھ کر آپ سیمپلز ریزیومے ہوں گے وہاں پر آپ ان کو دیکھ کے اپنے ریزیومے فل کریں. پرنٹ آؤٹ جتنے آپ نکالنا چاہیں فری آف کاسٹ ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر لینگویج کورسز ہیں. اگر خدا نہ کرے آپ کو مالی پریشانی اور آپ کو کپڑے، اس بچوں کے اسکول بیگ، بکس یا کسی بھی طرح کی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو وہ فوراً آپ کی مدد کرتے ہیں. چاہے لیگل ایڈ آپ کو چاہیے، کسی بھی طرح کی چاہیے تو وہ ٹوٹل فری ہیں. اور ہر تھوڑی ٹاؤن کے اندر وہ وہاں پر 1 یا 2 آپ کو کمیونٹی سینٹرز مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے وہ بہت رچ ہے، بہت ہیلپ فل لوگ ہوتے ہیں، بہت ملنسار لوگ ہیں. جب آپ واک کریں گے، جو بھی اگر آپ سامنے سے سیدھے جا رہے ہیں اور کوئی سامنے سے آپ کے آ رہا ہے تو وہ فوراً مسکرا کر آپ کو ہیلو کریں گے، اور آپ بھی ان کو مسکرا کے کبھی یہ پریشان نہیں ہوئے گا کہ یہ ہم کو تو جانتے نہیں کیسے ہیلو کر لیں. تو یہ ایک انداز ہے. اور ٹورنٹو میں اسپیشلی جو اگر آپ سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رہنا ہے. اگر وہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں تو ہمیشہ آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ، اگر فرض کیجئے آپ مال میں جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو جو سیدھے جانے والے ہیں وہ اپنے رائٹ ہینڈ پہ ہوں گے، جو وہاں سامنے سے آنے والے ہیں وہ اپنے رائٹ ہینڈ پر ہوں گے. تو یعنی آنے والے لیفٹ پہ ہیں اور آپ جو ہے اپنے رائٹ پہ جو ہے وہ واک کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اگر جاب کے حوالے سے دیکھا جائے کہ جاب جو ہیں وہاں پر کس طرح سے، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ جاب IT سیکٹر میں ہے. IT میں اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، IT آپ نے کسی بھی طرح سے، اگر آپ گرافکس میں ہیں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی کورسز ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں وہاں پر. ریئل اسٹیٹ کا بزنس جب سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں، بے انتہا کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو لوگ بہت زیادہ آپ کے لیے اپورچونیٹیز ہیں ریئل اسٹیٹ کے لیے.
So software, database, computer programming, ट्रक ड्राइवर्स बिकॉज़ होता क्या है कि कनाडा और अमेरिका के डॉलर में डिफरेंस है। कनाडा का डॉलर अमेरिका यूएस डॉलर से कम है, तो क्या करते हैं यूएस में मैन्युफैक्चर करते हैं और पैकिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए वो अपना सामान यूएसए वाले कनाडा भेजते हैं, ताकि कनाडा में क्योंकि उनको कम उजरत में और ज़्यादा काम लेबर वहाँ सस्ती उनको मिलती, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, उनकी बेतहाशा जॉब्स हैं, बेतहाशा। ज़ाहिर बात है वहाँ से उनको माल और सामान लेकर आना है कनाडा, और कनाडा में प्रिपेयर हो जाएगा, वो दोबारा वो कंपनीज़ को पहुँचाना है। तो अगर आप ट्रक ड्राइवर्स का आपके पास लाइसेंस है, हिम्मत है आपके पास बड़े ट्रक चलाने के लिए, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। एनी स्किल्ड ट्रेडिंग, यानी फ़र्ज़ कीजिए आप प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिक वर्क आप जानते हैं, रोड मेकिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम आप जानते हैं, तो आपके लिए कनाडा जन्नत है। आपको बेहतरीन आपकी मेहनत के सिले में पैसे मिलेंगे, आपकी कदर होगी, आप बहुत वैल्यूएबल हैं। बुचर्स जो हैं वो ऑलवेज वहाँ पर उन लोगों को ज़रूरत, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, मेपल लीफ और दूसरे बहुत बड़े प्लांट्स हैं, जिसमें हर वक्त हज़ारों की तादाद में जो हैं वो पोल्ट्री और दूसरी चीज़ें जो हैं उनके लिए उनको बुचर्स चाहिए होते हैं, शॉप में बुचर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप ट्रेंड कसाई हैं, बुचर हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पोल्ट्री वर्कर्स, हेल्थ केयर में आपके पास, अगर आप नर्सिंग में, हेल्थ केयर में आपने कुछ किया हुआ है, तब भी आपको यहाँ पर फ्रंट लाइन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए, और ये थोड़ी सी बातचीत थी ओंटारियो के मुतालिक। जैसा मैंने आपसे कहा कि ओंटारियो में टोरंटो का जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा मल्टी कल्चरल पीपल, वहाँ आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, फिजी के लोग बहुत ज़्यादा हैं, और आपको किसी भी तरह से किसी भी मरहले पे, चाहे आपको हलाल फूड ढूंढना है, चाहे आपको अपने लिबास, ट्रेडिशनल लिबास चाहिए है, चाहे आपको ट्रेडिशनल फर्नीचर चाहिए है, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, हर चीज़ आपकी दस्तरस में। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये टोरंटो के हवाले से बातचीत थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं आपको अल्बर्टा के बारे में, जिस सूबे में मैं रहती हूँ, इसके बारे में इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।